بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رانا نبیل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ریویوز۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو دیکھا، میں نے اس کے پاس 2 بوتلیں دیکھی تو میں نے اس سے کہا، اے بدماش، یہ کیا لیے پھرتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، ایک بوتل میں شہد ہے اور دوسری میں راکھ۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو شیطان نے کہا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ہونٹوں پر میں شہد لگا دیتا ہوں، تو ان لوگوں کو غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور پھر وہ غیبت کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ راکھ کس لیے ہے؟ تو اس پر شیطان نے کہا، میں اس راکھ کو یتیم کے چہرے پر مل دیتا ہوں تو دیکھنے والا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور اللہ کی رحمت سے خود ہی محروم ہو جاتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، جب بھی کسی محفل میں غیبت ہو رہی ہو تو آپ سمجھ جایا کریں کہ اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں پر شہد لگا رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ دوسروں کی غیبت کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ دوستو، جو معاملات شیطان کی خوشی کا سبب بنتے ہیں، شیطان ان کے کرنے میں انسان کی ہر ممکنہ مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ شہد تک چٹا دیتا ہے۔ مگر ایسے معاملات اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں کبھی بھی کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یتیموں، مسکینوں اور لاچار بے سہارا لوگوں کی ہر ممکنہ مدد کرنی چاہیے۔ ایسے معاملات دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غریبوں اور لاچار بے بس لوگوں کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔